السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ہمارا یہ پروگرام پچھلے پروگرام کی کنٹینیویشن میں ہے۔ ہمارا پچھلا پروگرام تھا عصر حاضر اور علماء کی ذمہ داریاں۔ حصہ اول میں ہم نے جو گفتگو کی تھی، ہم نے رسالت سے شروع کیا تھا۔ رسالت کے ادوار جاوید صاحب نے رکھے تھے آپ کے سامنے، اور پھر علماء کی ذمہ داریوں میں ہم نے ایک ذمہ داری بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ علماء کا کام ہے انذار کرنا۔ ہم آج اپنی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج کے دور میں علماء کرام کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کا رویہ کیا ہے، اسپیشلی اگر ہم پاکستان کے سینیریو میں بات کریں، اور پھر بالعموم دنیا بھر میں اس کو دیکھیں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ نے یہ تو اس کی وضاحت فرما دی کہ انہیں ریاست انہوں نے حاصل نہیں کی، انہیں مل گئی تھی۔ چلیں، مل گئی انہیں ریاست، مدینہ کی ریاست مل گئی، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جب آئے، خلفائے راشدین کا جو دور شروع ہوا، انہوں نے اس ریاست کو وسعت بھی دی، اور وسعت اس طرح سے دی کہ وہ مختلف علاقوں میں گئے اور انہوں نے اسلام کا غلبہ کرنے کے لیے، اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے وہاں پر جنگیں لڑیں، وہاں پہ شکست دی لوگوں کو، اور پھر فتح کر لیا علاقہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علاقہ تھا وہ بہت بڑا علاقہ تھا۔ تو یہ جو اسلامی نظام کا نفاذ ہے، چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا، آپ فرما رہے ہیں کہ انہیں مل گئی، لیکن سیدنا عمر نے تو باقاعدہ جنگیں لڑی ہیں۔ میں اس سے پہلے بہت دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، یہ بحث تھوڑی سی اس دائرے سے نکل جائے گی، لیکن بہرحال اب آپ نے سوال کیا ہے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اللہ کا جب رسول زمین پر آتا ہے تو اللہ کے رسول کے زمین کے اوپر آنے کے بعد خدا کی عدالت بھی زمین پر آ جاتی ہے۔ وہ جب کسی قوم پر اتمام حجت کر دیتا ہے، رسول کا دعوت دینا اور میرا دعوت دینا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کا سفیر، اللہ کا پیغمبر، وہ زمین پر قدم رکھتا ہے، اور زمین پر قدم رکھتے ہی خدا کی عدالت لگ جاتی ہے۔ اس عدالت میں پھر اسی طرح جزا و سزا ہوتی ہے جس طرح قیامت میں ہوگی۔ قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، یعنی جب رسول آتا ہے تو جن قوموں پر وہ اپنی حجت پوری کر دیتا ہے، ان کے اندر سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں، ٹھیک، ان کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ان کی اگر بڑی تعداد ہو تو انہیں دنیا کی حکومت بھی دیتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام کو دی گئی، اور جو لوگ منکرین ہیں ان پر عذاب کا تازیانہ برسا دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت خدا کی دینونت اور خدا کی عدالت کا ظہور ہے، جزا و سزا کا ظہور ہے۔ اس کا کسی اسلامی نظام سے، کسی حکومت کے قائم کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی جزا و سزا ہے، یہ ایک قیامت صغریٰ ہے، یعنی ایک وہ جزا و سزا ہے جو قیامت میں ہوگی، قیامت کبریٰ میں ہوگی، ایک وہ جزا و سزا ہے جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ رسولوں کی بعثت کے بعد دیتے ہیں۔ یہ جزا و سزا کا عمل ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں۔ ٹھیک، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم کو انذار کیا، ان پر اتمام حجت کیا، ہجرت تک یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اس قوم کے منکرین پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ بھی اس کے ساتھ ہی ہو گیا۔ ٹھیک۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ عذاب آسمان سے نازل ہوگا یا مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے نافذ کیا جائے گا۔ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، ان کو ایک دارالہجرت بھی میسر آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم۔ اب یہ جو عذاب رسول کے منکرین پر نازل ہونا ہے وہ آسمان سے نہیں آئے گا، تمہارے ہاتھوں سے، وہ تمہارے ہاتھوں سے آئے گا۔ اسی کو آگے بھی بیان کیا ہے اسی سورہ میں، اور وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں تم ان کو کہہ دو کہ دو ہی شکلیں ہونی ہیں، یا آسمان سے عذاب آئے گا اور یا ہمارے ہاتھوں سے تمہارے اوپر خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کا ظہور پھر ہونا شروع ہو گیا ایک تدریج کے ساتھ۔ چونکہ لوگوں کے ذریعے سے ہونا ہے تو لوگوں کو منظم ہونا ہے، لوگوں کی تربیت ہونی ہے، لوگوں کی تطہیر ہونی ہے، لوگوں کا تزکیہ ہونا ہے، اس کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا۔ ایک پہلو۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہجرت کر کے؟ مدینہ گئے، وہاں یہود تھے، اہل کتاب تھے، تو اتمام حجت کا ایک دوسرا دور شروع ہوا۔ قرآن مجید کا جو ابتدائی حصہ ہے، پہلا باب ہے جس میں 5 صورتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اسی دور سے متعلق ہیں۔ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ اور ابتدا میں سورہ فاتحہ۔ وہ تو خیر پورے قرآن کا بھی دیباچہ ہے، لیکن اس پورے کے پورے باب کے لیے بھی وہ پہلی سورہ ہے۔ تو اس میں اتمام حجت کا یہ باب مکمل ہوا، اور ان کے بارے میں پھر سورہ توبہ میں اعلان کر دیا گیا کہ ان پر حجت پوری ہو گئی، اب ان کے لیے بھی سزا ہے، اور وہ سزا محکومی کی سزا ہے، یعنی ان کے لیے موت کی سزا ہے، ان کے لیے محکومی کی سزا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وجہ بھی اس کی بالکل واضح ہے
کیونکہ یہ توحید کو اصلاً ماننے والے ہیں تو سزا میں کمی کر دی گئی. یہی اصول آخرت میں بھی ہے. وہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا, اس کے نیچے بعض گناہوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ تخفیف کر سکتے ہیں. تو اسی اصول پر یہاں کا سزا نفاذ ہوا. سورہ توبہ در حقیقت اسی جزا و سزا کی سورہ ہے. وہ بتا رہی ہے اہل ایمان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, وہ بتا رہی ہے مشرکین کے ساتھ کیا کیا جائے گا, اہل کتاب کے ساتھ کیا کیا جائے گا, منافقین کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اسی میں وہ آیت بھی پھر آخر میں آتی ہے کہ اب جب یہ سارا کام مکمل ہو جائے گا تو کچھ لوگوں کو دین کا عالم بن کے انذار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ دوسرا مرحلہ ہوا. تیسرا مرحلہ اس وقت شروع ہوا جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اقدام کیا, اور وہ یہ کہ اپنے گرد و پیش کی آپ نے 8 حکومتوں کو خطوط لکھے. 4 سال 5 سال کا پھر ان کو وقفہ دیا, مہلت دی کہ وہ بھی آئیں, اللہ کے پیغمبر کو دیکھیں, بات کرنی ہے تو کر لیں. یہ سارا معاملہ مکمل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اسامہ کا لشکر ترتیب دے دیا, باقاعدہ گویا فیصلہ کر دیا اسی عذاب کی ایک کڑی یہ بھی ہے. اب یہ عذاب آنا ہے. تو خلفائے راشدین نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا, انہوں نے اصل میں اسی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا, اسی مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. یہ نہ کوئی نفاذ کا مسئلہ تھا, نہ یہ کوئی نظام کا مسئلہ تھا, نہ یہ کوئی جنگ تھی. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا و سزا کا, یہ ایک سنت الہی کا ظہور تھا. یہ ایک قیامت صغریٰ تھی جو برپا ہوئی. کیوں برپا کی گئی؟ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ پیغام قیامت تک دیا جائے کہ یہی معاملہ پوری انسانیت کے ساتھ قیامت میں ہونے والا ہے. اچھا, اب ذرا آتے ہیں اس پہ کہ انذار ایک تو بڑا بیسک سا پرپز ہے علماء کرام کی ذمہ داریوں میں انذار کا. اگر ایک عالم بھی ہوں, میں انذار کا کام بھی کرتا ہوں, لیکن میں پرامن سیاسی جدوجہد بھی کرتا ہوں, اور میری نیت یہ ہے کہ اگر میں سیاسی جدوجہد میں کامیاب ہوا اور مجھے کوئی اقتدار ملا تو میں اللہ کے اس نظام کو نافذ کر دوں گا. اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. اسلامی نظام نے خدا کا دین, جو تعبیر اللہ تعالیٰ نے اختیار کی ہے وہ یہ تعبیر ہے. اسلام خدا کا دین ہے, کوئی نظام نہیں ہے. اس دین میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ 2 حصے ہیں, ایک عقائد و اخلاق کا حصہ ہے اور دوسرا قوانین کا حصہ ہے. اور یہ قوانین بھی کسی نظام کی نوعیت کے قوانین نہیں ہے, یہ میری ذاتی زندگی سے بھی متعلق ہے, میری متاحل زندگی سے بھی متعلق ہے, میری کاروباری زندگی سے بھی متعلق ہے. اسی طرح سے اگر مجھے کوئی حکومت یا ریاست کا اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو اس سے متعلق بھی. ٹھیک ہے. یہ ہے بالکل ٹھیک تعبیر اللہ تعالیٰ کے دین کی. چنانچہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ اصطلاح کبھی استعمال نہیں کی نظام کی, قانون, اس لیے کہ شریعت قانون کو کہتے ہیں. شرع اور شریعت کا مطلب ہی قانون ہے. تو دین کے 2 حصے میں نے آپ سے عرض کر دیا, حکمت ہے, الکتاب ہے, الکتاب یا شریعت ہے. تو پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ ایک عالم ہے, اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ یہ بتایا گیا کہ عالم بننے کے لیے ضروری تھا کہ وہ دین کی سچی بصیرت حاصل کرے. ٹھیک ہے. اچھا, عالم بننے کے بعد کیا کام اس کے ذمہ لگایا گیا تھا؟ خبردار کرنا. اس کا مقصد اور ہدف کیا بتایا گیا تھا اس آیت کے اندر؟ لعلہم یحذرون, تاکہ لوگ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں. ٹھیک ہے. اب جو کام آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی جدوجہد کو اختیار کر لیں, لیکن میں پرامن سیاسی جدوجہد کہہ رہا ہوں. جو بھی کرے گا, میں کہتا ہوں آپ ایک ڈاکٹر تھے, آپ کو ڈاکٹری کا علم آپ نے حاصل کیا, آپ نے طب سیکھی, آپ نے اس علم میں کمال حاصل کیا, آپ نے کلینک کھولا, آپ کسی اسپتال میں گئے, آپ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے. اب آپ کہتے ہیں میں سیاسی جدوجہد کروں گا. لیکن میں اپنے اس فرائض کو چھوڑ نہیں رہا نا جاوید صاحب, اس کے ساتھ ہی کر رہا ہوں. لازماً چھوٹ جائے. کون انجام دے سکا ہے؟ کوئی ڈاکٹر انجام دے سکا ہے؟ کوئی انجینئر انجام دے سکا ہے؟ وہ چھوڑ دیتے ہیں پھر. یعنی لوگ ایک شعبے کو چھوڑ کے پھر دوسرے شعبے میں قسمت آزمانے نکل جاتے ہیں. تو اگر عالم کرے گا تو وہ بھی یہی کرے گا, یعنی اپنا اصل کام چھوڑ دے گا. دنیا میں ہر آدمی کو حق حاصل ہے. وہی لوگ ایک پیشہ اختیار کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جو ملازمت شروع کرتے ہیں پھر کاروبار کرنا شروع کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جو بیرون ملک چلے جاتے ہیں, وہاں جا کر کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں, پھر کہیں اور آ جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جو سائنس کی تحقیق سے ابتدا کرتے ہیں, اس کے بعد کاروباری لوگ بن جاتے ہیں, کسی کمپنی میں چلے جاتے ہیں. تو ایک عالم اپنا کام جب تک چھوڑے گا نہیں, اس وقت تک یہ کرنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرے اور ان لوگوں کو جن کو اللہ نے اس کی صلاحیت دی ہے, جس کے وسائل دیے ہیں, اس کے ذرائع فراہم کیے ہیں, ان کی تربیت کرے, ان کو تعلیم دے تاکہ وہ یہ کام انجام دے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ناجائز کام ہے. یہ بات یہ ہے کہ آپ کو پورا حق ہے, آپ کوئی بھی دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں کر لیں, لیکن یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے پھر آپ اس کام کو چھوڑ دیں گے.
پھر وہ کام کا حق ادا نہیں ہو سکے. لیکن یہ ایک بڑی اچھی بات نہیں ہو جائے گی کہ ہمارا حکمران وہ شخص آئے جو دین کا واقعی ایک بڑا علم رکھتا ہو, دین کے فقہ کو جانتا ہو. یہ ایک بہت اچھی بات ہو جائے گی کہ اگر ایسا کوئی شخص آئے, کیونکہ قرآن مجید بھی فرما رہا ہے نا, الذین ان مکناہم فی الارض, اگر ہم ان کو اقتدار دیں گے تو پھر یہ کیا کریں گے زمین میں, یہ اقامت صلاۃ کا نظام ایک قائم کریں گے, اقامت صلاۃ کریں گے. دیکھیے آپ ہر موقع کے اوپر اس میں نظام داخل کر دیتے ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ نماز کا اہتمام کریں گے, نماز کا اہتمام, اس میں نظام کہاں سے آ گیا؟ نماز کا اہتمام کریں گے اور زکوٰۃ کا ایک پورا کا پورا سسٹم ادا کریں گے. زکوٰۃ حاصل بھی کریں گے نا, وہ دیکھیں نا پورا ایک سسٹم ہو گیا نا, پوری کی پوری قوم زکوٰۃ ادا کرے گی. ٹھیک ہے, اس کے تحت ایک نظم جو ہے وہ ریاست وجود میں لے آئے اب یہ جو آپ نے نظم فرمایا اس کو میں نظام وہ وجود میں ہم لائیں گے, نہ کہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن مجید تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو کام کیا کرنا ہے. جب ریاست کوئی کام کرتی ہے تو وہ کسی نظم کے تحت ہی کرتی ہے. اچھا, اگر ایک ریاست چلیں, آپ یہ فرما رہے ہیں سیاسی جدوجہد میں وہ منتشر ہو جائے گا اس کا دماغ. تیسرا ایک یہ بھی کام ہے عالم دین کا کہ وہ انذار کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کے لیے بھی تبلیغ کا اور تفقہ کا جو ہے اہتمام کرے. یعنی کچھ لوگوں کو تو انذار کرے اور باقی جو لوگ, جو نئی نسل آ رہی ہے, جو اس دین کی طرف آ رہی ہے, جو اس شعبے کو اختیار کرنا چاہتی ہیں, ان کی بھی تربیت اور ان کی تعلیم کا اہتمام کرنا یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے. یہ تو اس کام کا لازمی حصہ ہے. یعنی کوئی آدمی عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ دین میں سچی بصیرت حاصل نہ کرے. اب ظاہر ہے کہ اگر دوسرے لوگوں کو عالم بننا ہے تو ان کے لیے یہ اہتمام کیا جائے گا. یہ کون کرے گا؟ یہ علماء ہی کریں گے. اچھا, اسی طریقے سے آپ نے انذار کیا, لوگوں کو خبردار کیا, وہ متوجہ ہوئے, دین کی طرف آئے. اب ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا ہے, وہ کون کرے گا؟ وہ بھی علماء ہی کرے گی. تو یہ تو لوازم ہے دونوں, یہ کوئی الگ کام نہیں ہے. جب آپ وہ کام کرتے ہیں تو اس کی کرونری کے طور پر یہ کام وجود میں آ جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ جو جلیل القدر علماء ہوئے ہیں وہ یہی کام کرتے رہے. یعنی انہوں نے دین کا علم حاصل کیا, اس میں بصیرت پیدا کی, انہوں نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی, انہوں نے نئے دین کے علماء بنائے, یعنی لوگوں کو بتایا. تو یہ تو وہ سارا کا سارا کام وہی, انذار بھی ہوگا اور تعلیم و تربیت بھی ہوگی, دونوں. دیکھیں, تفقہ فی الدین آپ نے حاصل کرنا ہے تو کچھ دوسروں کے لیے بھی اہتمام کیجئے. آپ نے انذار کیا ہے تو انذار کے نتیجے میں سارے لوگ بیزار ہو کے تو نہیں جائیں گے نا. بالکل, کچھ قریب آئیں گے, کچھ بات مانیں گے, کچھ سنیں گے, کچھ مزید جاننا چاہیں گے. ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام بھی کرنا ہے. تو یہ اس کام کے لوازم ہیں, یہ تو ہوں گے ہر حال میں. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ کر وہ کوئی کام کرے. بھائی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے حکمران بھی دین کو جانتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ اس کے لیے اگر کوئی عالم قربانی دینا چاہتا ہے, اپنے کام کو چھوڑنا چاہتا ہے, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کوئی حرام نہیں ہے, یہ چھوڑ دے. لیکن وہ یہ سمجھ لے کہ پھر وہ اپنا اصل کام نہیں کر پائے, ایک دوسرا کام کرنے کو پھر وہ اپنی زندگی کا مشن بنا لے گا. اور یہ جو آپ کی خواہش ہے کہ وہ ایسا کرے گا تو ہمارا حکمران یہ ہو جائے گا, آپ اطمینان رکھیں اقتدار میں نہیں آئے گا وہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں اچھی طرح تو آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ علماء کو قبول کرنے کے لیے معاشرہ آسانی سے تیار نہیں ہوتا. آپ فرمائیں گے تو بہت بری بات ہوئی. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, معاشرہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کو کیا کام کرنا چاہیے. وہ جانتے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داریاں کن کو انجام دینی چاہیے, اور وہ جانتے ہیں کہ ہمیں تعلیم کنہیں دینی چاہیے, ہماری تربیت کن لوگوں کو کرنا چاہیے. وہ یہی کہتے ہیں خاموشی کی زبان سے کہ آپ اپنا اصل کام کیجیے. اچھا, اب ذرا آتے ہیں یہ علماء کرام کا یہ جو دوسرا ایک رول ہے. ایک طرف تو وہ تزکیہ کر رہے ہیں لوگوں کا, اور دوسری طرف وہ اس تزکیے کے نتیجے میں جو لوگ قریب آ رہے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں. انذار کر رہے ہیں, خبردار کر رہے ہیں. جو اس خبردار کرنے سے متوجہ ہو رہا ہے اس کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں. تزکیہ کوئی انسان نہیں کر سکتا کسی کا بھی. تزکیہ تو خدا کا دین کرتا ہے. جب آپ اس کو اپناتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں تزکیہ ہوتا ہے. انذار کے نتیجے میں جو لوگ قریب آئے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے سینیریو میں ہم بات کرتے ہیں, ہمارے علماء کرام نے مدارس بنائے ہوئے ہیں جس میں وہ طلباء کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں دین کی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مدارس ہیں, یہ مدارس مختلف فقہ کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں, مختلف سیکٹ کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں. اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ والی جو بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے ہر فقہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے اسی فقہ کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو یہ دین کی اصل اسپرٹ کے کس حد تک منافی ہے یا کس حد تک اس سے متصادم ہے, کیا ہے یہ؟ دیکھیے, علماء کا کام کیا تھا؟ علماء کا کام یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کے ذریعے سے اپنی قوموں کو انذار کریں. قرآن مجید انذار کے باب میں زیر بحث ہی نہیں. یعنی جو ذمہ داری دی گئی تھی, میں نے آپ کو بہت سی آیات سنائی تھی قرآن کی, کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ نازل ہوا ہے, یہ ہے اصل میں نذیر للعالمین.
ٹھیک ہے. وہ نبی کو بھی، خدا کے پیغمبر کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ دیکھ لیجئے یہاں پر جو جماعتیں بنی، جو تنظیمیں بنی، جو تقریریں ہوتی ہیں، فضائل کی داستانیں ہوں گی، قصے ہوں گے، روایات ہوں گی، کہانیاں ہوں گی اور بہت کچھ ہوگا. لیکن قرآن مجید اصرار کر رہا ہے کہ مجھے ذریعہ بناؤ، میرے ذریعے سے انذار کرو، مجھے پہنچاؤ لوگوں تک، میں ہوں نذیر للعالمین. میں قرآن ہی کو پہنچا رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے جب میں قرآن پڑھوں گا اور قرآن کی جو تعبیر میں صحیح سمجھوں گا، بحیثیت استاد میں اپنے اسٹوڈنٹ کو وہی تعبیر سمجھاؤں گا نا، کیونکہ میں اسے صحیح سمجھتا ہوں، وہ دیانتداری سے صحیح سمجھا. اب آپ طالب علموں میں چلے گئے. طالب علم ابھی زیر بحث نہیں ہے. پہلا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو، یعنی انذار تو اپنی قوموں کو کرنا ہے نا، آپ لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ عام لوگوں کو. ابھی وہ طالب علم نہیں بنے، ٹھیک ہے، عام لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچنا چاہیے. تو خدا کا وہی پیغام میں پہنچاؤں گا نا، جو تعبیر میں صحیح سمجھاؤں میں اسی طرح پہنچاؤں گا. آپ قرآن کو ہاتھ میں تو پکڑیں، تعبیر تو بعد میں کریں گے. آپ نے تو اس کو ہاتھ میں پکڑنا بھی گوارا نہیں کیا. یعنی آپ کا ماخذ ہی در حقیقت قصے، روایات، کہانیاں، فضائل کی داستانیں، یہ چیزیں ہیں. آپ اسے پکڑے نا، پکڑنے کے بعد یہ زیر بحث آئے گا کہ کہیں تعبیر کی ضرورت پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید بہت مبین زبان میں ہے، واضح زبان میں ہے. آپ اس کا سادہ ترجمہ بھی اگر لوگوں کو پڑھ کے سنائیں گے اور کہیں کہیں تھوڑی بہت وضاحت کی ضرورت ہوگی تو ضرور کریں، جو آپ کا علم ہے اس کے مطابق ہی کریں گے. لیکن آپ قرآن مجید کو ذریعہ بنائیں. ہمارے ہاں جو تبلیغی جماعتیں اٹھیں، ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے، وہ مسجدوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. وہ فضائل اور وہ قرآن مجید کی یہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیے، میں آپ کو فلاں سورہ سنانا چاہتا ہوں، یہ آپ کے رب کا پیغام ہے. اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتے ہیں. ٹھیک، لوگ عربی نہیں جانتے اس لیے ترجمہ ہی پڑھ کے سنائیں گے. ٹھیک ہے. ترجمہ اپنے کسی عالم کا ہی پڑھ کے سنا دیں جس کے اوپر ان کو اعتماد ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کی کتاب کیا فی الواقع کتاب انذار کے طور پر ان کے ہاتھوں میں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو فقہ ہے اس کا بنیادی دائرہ کیا ہے؟ بنیادی دائرہ اس کا اجتہادی امور ہے. یعنی وہ معاملات جن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم براہ راست نہیں دیا، اللہ کے رسول نے کوئی حکم براہ راست نہیں دیا، لیکن ان میں دین کے احکام کا اطلاق کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اجتہاد کرتے ہیں آپ. اچھا، اس میں ایک اور چیز کو بھی شامل کر لیجئے کہ آپ کے دین کے احکام کو سمجھنا ہے. سمجھنے کا عمل اور یہ دوسرا پہلو، یہ ملا کے وہ فقہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں چونکہ اجتہاد کا دخل بھی ہو گیا، ایک قانونی ڈھانچہ بن گیا، یہ انسانی کام ہے. صحیح. اس انسانی کام کو بھی ہم نے اور ہمارے علماء نے مقدس سمجھ لیے. جو چیزیں اس میں طے ہو گئی ہیں وہی دین ہے. یعنی اب صورتحال یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو الگ کر کے بتایا جائے کہ دیکھیے یہ اللہ کی کتاب میں اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر یہاں ہم اجتہاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اجتہاد کے دائرے کی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی اصل میں فقہ میں جب شامل ہو گئی تو اب وہ دین ہے. یہ بنیادی غلطی ہو رہی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ کی ساری توجہ جب آپ دین کا عالم بنا رہے ہیں اس وقت بھی اسی پر ہو گئی، جب آپ لوگوں کو دین بتا رہے ہیں اسی پر ہو گئی. اسی پر ہو گئی. یعنی اگر آپ فضائل سے نکلے، داستان سرائی سے نکلے، قصہ گوئی سے نکلے، تو پھر آپ کیا بنائیں گے؟ مسائل بیان کر دیں گے. ہمارے ہاں اس کو تعبیر کرتے ہیں نا کہ یا فضائل ہیں یا مسائل ہیں. ٹھیک. وہ مسائل کیا ہے؟ نماز کے فرائض کتنے ہیں، روزے میں کیا چیز کیا ہے، یہ اجتہادی امور جتنے ہیں. اچھا، ان میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ چلیے عبادات سے متعلق ہیں، دوسری چیزوں سے متعلق ہیں، آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، جس طرح چاہے عمل کریں. بہت بڑا حصہ وہ ہے اس کا جس کا تعلق اجتماعی معاملات سے. مثال کے طور پر نظم حکومت کے معاملے میں قرآن مجید نے یہ بتایا کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے پر قائم ہوگا. اس کی بنیاد پر ایک فقہ بھی وجود میں آئی ہے ہمارے یہاں. بہت سی کتابوں میں اس کی توضیحات ہیں. ہم اس کو بھی کہتے ہیں یہ بھی دین ہے. وہ ایک زمانے کے لحاظ سے اس اصول کے اطلاق کی کوشش ہے، یا اس اصول کا اطلاق نہ ہو رہا ہو تو معاملات سے کیسے نمٹنا ہے اس میں اجتہادی آ رہا ہے. تو یہ جتنا فقہ کا ذخیرہ ہے وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. ہمارے جیورسٹ نے، ہمارے فقہا نے اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے بڑی خدمت کی ہے، لیکن اس وقت کی دنیا کے لحاظ سے وہ 90% ارریلیونٹ ہو چکا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مقدس، اس پر نظر ثانی نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں غور و خوض نہیں ہو سکتا. تو نہ مدرسی تعلیم آپ کی زمانے کے ساتھ ہم آہنگ رہتی ہے، اور نہ جب آپ دین بیان کر رہے ہوتے ہیں تو چونکہ اس میں ایک بہت بڑا عنصر، یعنی اللہ کا دین تو ابدی ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ
انسانی اجتہادات کا شامل ہو جاتا ہے، اور وہ اجتہادات جو اپنے زمانے کے عرف کے لحاظ سے کیے گئے تھے۔ دیکھیے میں موٹی موٹی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ جی، جب آپ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ سود حرام ہے، ایک بڑی بحث ہے نا، یہ ہماری اجتماعی زندگی سے بھی متعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بہت سے ادارے وجود میں آ گئے ہیں جس پر پوری معیشت منحصر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سود ممنوع ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے، آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیحات بھی بیان کر دیں گے، یہاں آپ دین بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے سود کیا ہے؟ سود قرض پر منفعت کا مطالبہ ہے، یہ بات بھی مسلمہ ہے، مانی ہوئی ہے، دو رائے نہیں ہو سکتی، بیان کر دیا آپ نے۔ اچھا، اب آپ یہاں تک نہیں رہتے، آپ یہ کہتے ہیں کہ سود تو ممنوع ہے ہی، کاروبار کرنے کے طریقے بھی دو ہی جائز ہیں، ایک شرکت ہے، ایک مزاربت ہے۔ یہ آپ کا اجتہاد ہے؟ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ اب آپ کا اجتہاد ہے؟ یہ کس حدیث پہ لکھا ہوا ہے؟ یعنی شرکت اور مزاربت دو طریقے تھے جو قدیم میں رائج تھے عام طور پر۔ آج کے زمانے میں 10 نئے راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں، 10 نئے فائنانسنگ کے موڈز اختیار کیے جا سکتے ہیں، آپ اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا کہ آپ بند گلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جتنی بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہی تھی وہ تو بتائیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز ممنوع ہے، کوئی چیز حرام ہے، تو اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے ہر حال میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے لیے ہم قیامت میں جواب دہ ہیں۔ لیکن آپ ایک آگے بڑھ کے بات کہہ رہے ہیں، تو ہمارے جو جورسٹ فقہا تھے اپنے زمانے کے عرف کے لحاظ سے انہوں نے جب قرآن مجید کے اس بنیادی اصول کو دیکھا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی تم ایک دوسرے کے مال غلط طریقوں سے نہ کھاؤ، تو صحیح طریقے کیا ہو سکتے ہیں وہ زمانے کے عرف میں انہوں نے بیان کر دیے۔ اس میں مزاربت بھی تھی، شرکت بھی تھی۔ اب آپ کا اصرار ہے کہ نہیں، اس سے آگے بڑھ کر آپ کوئی دوسرا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ آج کے زمانے میں بہت سے سوالات اس کے بارے میں پیدا کر دیے، موجود ہیں اس میں۔ اسی طرح سے دین کی تعبیر پر بعض خارجی چیزوں کا اثر ہوا ہے، مثلا دین کے اندر بہت سی چیزیں صوفیانہ اثرات سے آ گئیں، اس سے ایک اخلاقیات پیدا ہوئی ہیں۔ یہ سب چیزیں نظر ثانی کا تقاضا کرتی تھی۔ دور حاضر میں ایک چیز ایک زمانے میں غلط بھی ہو تو چل جاتی ہے، ایک وقت ایسا جاتا ہے کہ غلط چیز نہیں چلتی، لیکن چونکہ آپ اس فکر میں اسیر ہیں اس لیے آپ اس سے باہر نکل کے دیکھنے سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بڑی بات یہ ہے کہ خواہ علم خود حاصل کیا جائے، خواہ طلبہ کو اسلام بتایا جائے، خواہ لوگوں کو بتایا جائے، ہمارے علماء اس زمانے کے لحاظ سے یہ بنیادی تبدیلی پیدا کریں کہ اب اصل کتاب کی طرف رجوع کیا جائے گا، اب اللہ کے پیغمبر کی اصل سنت کی طرف رجوع کر کے لوگوں کو پہلے اس کا شعور دیا جائے گا۔ تعبیر جو بھی وہ کرے الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، ظاہر ہے کہ میں یہ تو نہیں سے کہہ سکتا کہ وہ میری تعبیر کو اختیار کر لیں، جو بھی تعبیر اختیار کریں لیکن اصل دین بتائیں۔ اور جہاں تک انسانی اجتہادات کا تعلق ہے، فقہ کا تعلق ہے، لوگوں کو بتائیں کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے آپ پابند آسمان سے کیے گئے ہیں، یہ اہل علم کی آراء ہے، دیکھتے ہیں ان میں سے کون سی چیز آج چل سکتی ہے، کون سی چیز آج نہیں چل سکتی۔ یہ بنیادی تبدیلی کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ دین کو بیان کریں گے تو دین کو بیان کریں گے تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو بصیروں پہ زمانہ ہی ہونا چاہیے، آج کی زبان میں بیان کریں گے، آپ کا مخاطب آپ کو سمجھ سکے، آپ کو اس کی زبان جاننی چاہیے، اس کے اسالیب جاننے چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو سوالات دور حاضر نے پیدا کر دیے ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ کو گفتگو کرنی چاہیے۔ اس دوسری چیز کا بھی اس درجے میں اہتمام نہیں ہوا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جب جو بات میں کر رہا ہوں تو سارے کے سارے لوگ ہی اس میں مبتلا ہیں، نہیں، اچھے بہت اعلیٰ درجے کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہمارے انہی مدارس سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی محنت سے اپنی کوشش سے بلند ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان مدارس کے نظام سے باہر بھی بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کی، قرآن و سنت سے براہ راست رجوع کیا، بہت سی چیزوں میں نئے نقطہ نظر پیش کیے، بہت سے معاملات میں انہوں نے اصلاح کی، جیسے کہ صورتحال تھی۔ یہ عمل ہے جو ہمارے سارے علماء کو شرع صدر سے کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک رد عمل کی نفسیات ہے جو ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے، یہ کب تک چلے گی؟ اصل میں زمانہ بڑا بے رحم صراف ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے تصویر کے معاملے میں کیا ہوا، موسیقی کے معاملے میں کیا ہوا، اسی طریقے سے خواتین کے معاملے میں جو رویے ہیں وہ بڑی حد تک ہمارے یہاں کلچر سے پیدا ہوئے ہیں، فقہ بن گئے ہوئے ہیں، اس کو قوانین کی شکل دے دی گئی ہے۔ آپ جب اٹھا کے ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی چیز قرآن و سنت میں بھی ہے؟ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اطلاقی چیزیں ہیں۔ آپ نے اپنی خاص کلچرل فضا میں ان کا اطلاق کیا ہے، اپنے عرف میں کیا ہے، ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ تو یہ کام ہے جو ہمارے علماء کو کرنے چاہیے۔ اب علماء میں سے ہمارے علماء پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی ہے اور وہ دین کے مختلف قسم کے جو اس طرح کے ایشوز آتے ہیں ان پہ وہ غور و خوض کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور پھر وہ سفارشات دیتے ہیں۔
اس میں علماء کرام بھی ہوتے ہیں, دوسرے اور بھی حضرات ہوتے ہیں. کیا جب کوئی سفارش دی جائے اسلامی نظریاتی کونسل سے حکومت کی طرف دی جائے اور حکومت اس پر عمل کرنے کو تیار نہ ہو, تو اب علماء کرام کی اب یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اخلاقی طور پر ہی صحیح دباؤ ڈالیں اس پر. بے شک وہ کوئی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سیاسی جماعت بنا لیں, سڑکوں پر آ جائیں, لیکن اخلاقی طور پر دباؤ ڈالنا تو ان کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ ان کی ذمہ داری دعوت دینا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ علماء کا کام متعین کر دیا گیا ہے, انہیں دل سوزی کے ساتھ, انہیں خیرخواہی کے جذبے سے دعوت دینی چاہیے. یہ دباؤ ڈالنا, یہ احتجاج کرنا, یہ ہنگامہ کرنا, یہ علماء کا کام نہیں ہے, یہ سیاستدانوں کے کام ہے, وہ کرتے رہتے ہیں اس طرح کے کام. علماء کو خیرخواہ ہونا چاہیے, وہ سوسائٹی کے سامنے خدا کے دین کی شرح و وضاحت کرے. ان کا کام لوگوں کو دھمکی دینا نہیں ہے, ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پیش کرے. اگر حکومت کھلم کھلا کوئی دین کے شاعر کا مذاق اڑا رہی ہو یا دین کے شاعر کو پامال کر رہی ہو, تب بھی یہ علماء کرام اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے؟ دعوت دیں, پیغام پہنچائیں, انذار کریں, خبردار کریں, بتائیں. اور خبردار کرنے سے حکومت تس سے مس نہ ہو, پھر یہ بات یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دیں گے. اس کے بعد باقی کام عوام کو کرنا ہوتا ہے, باقی کام سیاسی رہنماؤں کو کرنا ہوتا ہے. اصل میں ایک عالم کہیں خلا میں نہیں بیٹھا ہوا ہوتا, وہ معاشرے کے اندر یہ کام کرتا ہے. اس کا اثر اتنا ہونا چاہیے کہ سیاستدان اس کی بات سنیں. آپ نے فرمایا نا باقی کام عوام کو کرنا ہے, تو جب علماء کرام جب کچھ بولتے ہیں نا تو پھر عوام متحرک ہو جاتی ہے, پھر کچھ ایکشن ہو جاتا ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ علماء کرام نے کیا کر دیا, یہ تو عوام جو ہے سڑکوں پر آ گئی. یہ بھی تو مسئلہ ہے. وہ بولتے ہی یہ دباؤ ڈالنے کے لیے, یعنی ایک بولنا وہ ہے جو شعور پیدا کرنے کے لیے بولنا ہوتا ہے, جو فکر پیدا کرنے کے لیے بولنا ہوتا ہے, جو اضطراب پیدا کرنے کے لیے بولنا ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں. اور دیکھیں اس میں بھی جو رویہ ہے وہ کیا ہے. حکمرانوں کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ تم مسلمان ہو, اللہ کو ماننے والے ہو, تم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہو, اور یہ دیکھو کہ جو احکام تمہیں دیے گئے ان پر تمہیں عمل کرنا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, کہ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. تو یہ بات ہمیں بتانی ہے, قرآن مجید ہی کی زبان میں بات کرنی چاہیے. دیکھیے یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ جو نافذ نہیں کرتے, نہیں, وہ فیصلے نہیں کرتے. آپ فیصلے کی پوزیشن میں ہیں, آپ عدالت کی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں, آپ حکمران کے منصب پر کھڑے ہیں, تو آپ کو اب فیصلے کرنے ہیں. تو جب کوئی فیصلہ آپ کے سامنے آئے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر اس معاملے میں اللہ کا کوئی قانون ہے, اللہ کی کوئی ہدایت ہے, آپ کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. یہ بات ہے جو علماء کو, حکمرانوں کو بھی کہنی ہے. یہی بات اصل میں ان کو ہر شخص کو کہنی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ہمسائے میں ایک آدمی ہے, آپ اس کو سچی بات بتاتے ہیں, دین کی بات بتاتے ہیں, کوئی اس کی نصیحت کرتے ہیں, وہ نہیں مانتا اس چیز کو, آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی, آپ کو خدائی فوجدار نہیں بنایا گیا. تو اس وجہ سے حکمرانوں سے متعلق بھی علماء کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ دردمندی, دلسوزی اور خیرخواہی کے ساتھ الدین و النصیحہ کے جذبے سے ان کے سامنے دین کی وضاحت کریں, انہیں بتائیں دین کیا ہے, شریعت کیا ہے. میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ اس وقت صورتحال یہ نہیں ہے کہ جس کی تصویر آپ بیان کر رہے ہیں کہ حکمران جو ہیں وہ کوئی سرکش ہو کھڑے ہو گئے, ان کی سمجھ میں بھی بہت سی باتیں نہیں آ رہی. یعنی جو دین کا کنٹینٹ ہم پیش کر رہے ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس وقت ان کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں, وہ دباؤ جب ڈالا جاتا ہے تو کچھ سن لیتے ہیں آپ کی بات, ان کے دل مطمئن نہیں ہوتے اس پر. تو اصلی مسئلہ ان کے دل و دماغ کو مفتوح کرنا ہے, اور وہ استدلال سے ہوگا, وہ محبت سے ہوگا, وہ خیرخواہی سے ہوگا, وہ دلسوزی کے جذبے سے ہوگا, وہ اعلیٰ درجے کی دلیل سے ہوگا. آپ یہ غور کیجئے کہ آپ کی بات کیوں نہیں سنی جا رہی, آپ کی بات کیوں نہیں سمجھی جا رہی. جب آپ یہ غور کریں گے تو آپ کی ساری توجہ اپنی جانب ہوگی کہ میں بات بیان کیسے کر رہا ہوں, میں اس کی دلیل کیا دے رہا ہوں, میں لوگوں کے ذہن کو متوجہ کیسے کر رہا ہوں, اس کو آپ بہتر سے بہتر بنائیں گے. اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم خدائی فوجدار بنائے گئے ہیں. عالم کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری خبردار کرنا, تعلیم دینا, تربیت کرنا یہی ہے. اور یہ کام ایک مشفق معلم کی طرح کیا جاتا ہے, ایک استاد کی طرح کیا جاتا ہے. یہ کام ہاتھ میں عصا پکڑ کے نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. اب علماء کرام کی یہ جو مختلف باتیں کی, انذار کا ایک طریقہ ہے, پھر تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ ہے, آپ نے حکمرانوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے, یہ بات اب تھوڑا سا دائرہ بڑھاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام جو ہے, ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, اس دنیا میں ہمارے ارد گرد جو ہے وہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم قومیں بھی بستی ہیں, ہمارے ملک میں بھی ہیں, باہر بھی ہیں. جب
غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ جب ڈائیلاگ ہوتا ہے، میں مناظرے کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، ڈائیلاگ جو ہوتا ہے، اس میں علماء کرام کا کیا رویہ ہونا چاہیے اور اس میں انہیں کن چیزوں کا احتیاط کرنی چاہیے جب وہ غیر مسلموں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں؟ پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ان تک اللہ کی کتاب پہنچائی جائے. وہاں بھی ہم نے ساری ترتیب خراب کر دی. اللہ کی کتاب ان تک پہنچائیں. ہمارے پاس اللہ کی آخری کتاب، اللہ کی آخری حجت، اللہ کی نازل کردہ فرقان ہے ہمارے پاس. ہمیں یہ پہنچانی ہے ان تک. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں ممکن حد تک بہتر سے بہتر طریقے پر، ظاہر ہے کہ ہم قرآن مجید کی جو شان کلام ہے اس کو تو منتقل نہیں کر سکتے. سارے لوگ عربی نہیں جانتے. کم سے کم اس کا مدعا، اس کا پیغام، اس کا میسج بہتر سے بہتر طریقے پر اس کے ترجمے میں ادا ہو، وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. جب ہم قرآن لوگوں تک پہنچائیں گے تو اس کے دو نتیجے نکلیں گے. ایک یہ کہ ایک آدمی نے نظر انداز کر دیا، نہیں سنا، معاندت پر اتر آیا. لیکن ایک یہ ہے کہ نہیں، وہ سمجھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، کچھ سوالات ہیں اس کے دل میں، وہ متوجہ ہوا ہے. یہ لوگ جب آپ کی طرف متوجہ ہوں تو پھر ان کو آپ بتائیں کہ صحیح بات کیا ہے، ان کے سوالوں کا جواب دیں، ان کے اشکالات کو دور کریں. وہ مختلف پس منظر سے آئیں گے تو یہاں پھر آپ کو وہی تعلیم اور تربیت کا کام کرنا ہے. علماء کو یہی کام کرنا چاہیے. مسلمانوں کے اندر بھی یہی کام، مسلمانوں کے باہر بھی یہی کام. بنیاد اصل میں پہلے یعنی ہراول کے طور پر قرآن کو جانا چاہیے. اس کے رد عمل میں آپ کی تعلیم تربیت کا کام شروع ہوتا ہے. یہ پہلے مرحلے کی چیز نہیں ہے. تو غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح بات کرنی چاہیے. اب اللہ کی کتاب کے بارے میں سوالات ہوں گے، شائستگی سے جواب دیں. اعتراضات ہوں گے، ان کو رفع کریں، ان کے ذہن کو صاف کریں اور اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ ان کی زبان میں ان کے پس منظر کو سمجھ کر، ان کے استدلال کو جان کر انہیں مطمئن کر سکیں. ایک بات اور بتائیے گا کہ وہ ریاستیں جو غیر مسلم ریاستیں ہیں، ان میں اگر علماء کرام موجود ہیں، ان کی ذمہ داری کچھ ظاہر تھوڑی سی بڑھ کر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ غیر مسلم ریاستوں میں موجود ہوتے ہیں. اس وقت غیر مسلم ریاستوں کے جو ریاستی قوانین ہوتے ہیں، بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں جو کہ شاید اسلام سے جو ہے وہ متصادم بھی ہوتے ہیں. اس وقت کیا ان کی ذمہ داری علماء کرام کی اپنی جو قوم ہے، مسلم جو وہاں پر موجود ہیں لوگ، ان کو متحد رکھنا، ان کو ایگریشن سے بچانا، اور ساتھ ہی ساتھ جو غیر مسلم ریاستیں ہیں ان کو توجہ دلانا بھی ہے کہ وہ قوانین کے اندر اس طرح سے؟ دیکھیے، آج کے زمانے میں تو آپ جس ملک میں بھی ہیں، ایک دو جگہوں کو چھوڑ کر جس ملک میں بھی ہیں، وہاں آپ کو حق حاصل ہے کہ اگر آپ وہاں کے باشندے ہیں یا وہاں کی آپ کو شریعت حاصل ہے تو آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں. آپ سمجھتے ہیں کوئی چیز غلط ہے تو آپ شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ اس کی غلطی واضح کیجیے. عالم کی حیثیت سے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ استدلال کا ہتھیار استعمال کریں، ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کریں. غیر مسلموں کے ساتھ بھی اسی طرح بات کریں، مسلمانوں کے ساتھ بھی اسی طرح بات کریں. باقی رہی یہ بات کہ کسی موقع کے اوپر کمیونٹی کو کوئی اقدام کرنا ہے تو وہ کمیونٹی کے لیڈرز کر لیں گے. یعنی آپ اپنے کام تک محدود رہیے. مطلب ایک ریاست کہتی ہے کہ جی آپ حجاب نہیں لے سکتے، یہ میرا رائٹ ہے، میں کیا ڈریس کوڈ پہنتا ہوں یہ ریاست کیوں مجھے بتا رہی ہے؟ اگر ریاست بتا رہی ہے تو پھر میرا حق ہے نا کہ میں وہ ریاست کے ساتھ بات کروں. ایسی ریاست اپنے حدود سے تجاوز کر رہی ہے. یعنی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی شخصی معاملات میں مداخلت کرے. ریاست کی قانون سازی کا حق صرف دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے: کسی حق تلفی کو روکنے کے لیے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے. کوئی پارلیمنٹ اس دائرے سے باہر نکل کے قانون سازی نہیں کر سکتی، کوئی ریاست نہیں کر سکتی. یہ ایک مسلمہ اصول ہے. تو علماء کو چاہیے کہ وہ دلیل کے ساتھ ان ریاستوں کو توجہ دلائیں. دیکھیے، ایک عالم بات کرے گا علم کے طریقے پر اور اس کو ایسے ہی کرنی چاہیے. وہاں کوئی مسلمانوں کی کمیونٹی ہوگی، وہاں کوئی شرفا ہوں گے، ان قوموں کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بہرحال اچھی باتوں کی تائید کرتے ہیں. ابھی دیکھیے امریکہ میں حالات پیدا ہوئے، اس میں مسلمانوں کے خلاف کچھ اقدامات کیے گئے، چند مسلمان ریاستوں کے خلاف، یا ایک عمومی رویہ اختیار کیا گیا تو وہاں کی اپنی کمیونٹی اٹھ کھڑی ہوئی. وہاں کے پروفیسر، وہاں کے جرنلسٹ، وہاں کے بہت سے لوگ، وہاں کی تنظیمیں، وہاں کی کمپنیاں وہ اٹھ کھڑی ہوئیں. تو ایسے موقعوں کے اوپر کمیونٹی لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے. یعنی اس کو آپ مذہبی مسئلہ نہیں بنائیے، اس موقع کے اوپر اس کو انسانی حقوق کے مسئلے کے طور پر سامنے آنا چاہیے. یعنی علماء ایجوکیٹ کریں، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا فرض بھی ہے. اس کے بعد جو کمیونٹی کے لیڈرز ہیں
وہ ظاہر ہے کہ اس بات کو پہنچائیں گے، اور یہ کمیونٹی کے لیڈرز آپ کے ہاں سے بھی ہوں گے، یہ ان کے ہاں سے بھی ہوں گے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کو کچھ عقل آ جائے گی اور وہ سمجھیں گے کہ یہ ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ حجاب لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، فلاں طرح کا لباس پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے، یعنی کسی کو یہ پیشہ اختیار کرنا ہے، کسی کو یہ پیشہ نہیں اختیار کرنا، یہ ریاست کا کام نہیں، یہ ریاست کی جورسڈکشن نہیں، اس سے اس کو کسی حال میں تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ تمام ریاستیں اس کی پابند ہیں کہ وہ یا طے کریں کہ حق تلفی ہوئی ہے اس کے ازالے کے لیے قانون سازی کریں، یا طے کریں کہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوئی ہے اس کے ازالے کے لیے قانون سازی کریں۔ اس سے آگے کسی ریاست نے اگر قدم رکھا ہے تو اس نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے جاوید صاحب جو بنیادی نوعیت کا ہے، اور سارے جو مسائل ہیں شاید اس وجہ سے ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ جو ابھی آپ ڈسکشن کر رہے تھے اور اجتہاد کی بات کر رہے تھے، بند گلی میں جو ہم ہیں موجود، ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اجتہاد کرنے کا رائٹ ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو ایک باقاعدہ کسی مدرسے سے جو ہے وہ تعلیمی یافتہ ہونا چاہیے، ایک خاص پیریڈ آپ کا ہونا چاہیے مکمل، اس کے بعد آپ اجتہاد کر سکیں گے، اور اس میں بھی آپ اسلاف کے خلاف نہیں جا سکیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اجتہاد کرنے کے لیے کوئی واقعی اس طرح کی چیزیں ہیں موجود؟ کیا میں اجتہاد کر سکتا ہوں؟ کیا ایک عام شخص اجتہاد کر سکتا ہے؟ آپ اجتہاد کر سکتے ہیں؟ کون کرے گا اجتہاد؟ دیکھیے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا فلاں چیز کے لیے کوئی شرائط ہے، کوئی حدود ہیں، تو یہ شرائط و حدود کون لگائے گا؟ اللہ کا یا اللہ یا اللہ کا رسول لگائے گا، یا پھر عقل عام بتائے گی؟ ٹھیک ہے، اس کے سوا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں۔ یعنی جو روایت اس کا ماخذ بنی ہے، اس اصطلاح کا ماخذ بنی ہے، وہ روایت کیا ہے؟ سیدنا معاذ بن جبل کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، بھیجتے وقت پوچھا کہ کوئی مسئلہ پیش آئے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن کو دیکھوں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر قرآن میں نہیں ملا، انہوں نے کہا پھر آپ کی سنت کو دیکھوں گا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر سنت میں بھی نہ ملا، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ اجتہد رائی ولا آلو جہدہ، پھر میں عقل سے کام لوں گا، رائے قائم کروں گا، اور اس کی بنیاد پر میں کوئی قانون بناؤں گا یا کوئی بات کہوں گا، اور میں اپنی طرف سے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر روایت صحیح ہے تو اس کی تائید کی، تحسین فرمائی، تحسین فرمائی، بالکل، اور یہ کہا کہ میں اس خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جس نے میرے پیغامبر کو صحیح بات کہنے کی توفیق دی۔ اس میں کوئی آپ نے کوئی چیز نہیں بیان کی۔ علم عقل کی روشنی میں فیصلے کیجیے۔ اب علم عقل کی روشنی میں جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ چیز عقلی طور پر موجود ہوتی ہے کہ آپ کس معاملے میں بات کر رہے ہیں۔ بھائی آپ بازار کے کسی مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میرا وہاں پہ قرآن حدیث کا علم کیا کرے گا؟ میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ قرآن مجید نے یا حدیث میں یا اللہ تعالیٰ کے دین میں فلاں بات کہی ہے، ٹھیک ہے، کہ کاروباری آدمی جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے مجھ سے 1000 گنا بہتر سمجھے گا، لازمی بات ہے، اسی کو اجتہاد کرنا چاہیے، یعنی میں تو اس کو دین بتا دوں گا۔ اسی طریقے سے کوئی طبی مسئلہ ہے، اس میں ایک ماہر طبی رائے قائم کرے گا۔ کسی کے ہاں ابارشن کا مسئلہ پیش آ گیا، اسقاط کا مسئلہ پیش آ گیا، جان کو خطرہ ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ ڈاکٹر کرے گا، ڈاکٹر کرے گا۔ تو اس لیے دیکھیے اجتہاد کا معاملہ جو ہے اس کو پیچیدہ بنا دیا گیا ہے۔ ہر آدمی جو علم رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، یا کسی خاص شعبے سے متعلق معاملہ ہے تو اس شعبے کا علم رکھتا ہے، اسے چاہیے رائے قائم کرے۔ اگر اس کی رائے میں غلطی ہوگی، یعنی اگر کوئی دینی لحاظ سے غلطی ہے تو دین کا کوئی عالم بتا دے گا، اور اگر دنیوی لحاظ سے کوئی غلطی ہے تو دنیا کو جاننے والا بتا دے گا۔ اس فطری طریقے پر دنیا چل رہی ہے، آپ اس سے مختلف راستہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہمارے یہاں شرائط وغیرہ کی بحث ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ لوگوں نے ایک اور نقطہ نظر قائم کیا، اور وہ ہمارے علماء نے قائم کیا۔ وہ نقطہ نظر یہ تھا کہ ہر آدمی کو کسی امام کا پابند ہونا چاہیے۔ جب امام کا پابند ہونا چاہیے تو اب ایک مجتہد آپ نے فیصلہ کیا، تو پھر جیسے نبوت کے لیے شرائط ہیں ایسے اجتہاد کے لیے شرائط ہو گئی، ورنہ یہ خالصتاً عقلی عمل ہے، یہ ایسے ہی ہونا ہے۔ اس میں اگر کسی اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کوئی کنٹراڈکشن ہے، کوئی تضاد ہے، آپ کہتے ہیں اتباع ہوا ہو رہی ہے، توجہ دلا دیجئے نا، بس آپ کا کام یہ ہے۔ یہ اجتہادات ہوں گے۔ میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ اس وقت دیکھیں امرہم شورا بینہم قرآن کا اصول ہے، ہم اس پر نظام نہیں بنا سکے، ہم مسلمان، یہ مغرب میں بنا ہے، اس وقت پوری دنیا میں اس کو قبول کر لیا گیا ہے۔ اس نظام کے مطابق حکومتیں آپ مسلمان بھی چلا رہے ہیں، حکومتیں ہی نہیں چلا رہے، تمام بیوروکریسی کا نظام، عدلیہ کا نظام انہی روایات پر چل رہا ہے۔
کتنے بڑے پیمانے پر یہ اجتہاد ہوا ہے. ٹھیک. اس کو کرنے والے تو مسلمان بھی نہیں تھے. تو آپ کیا کریں گے؟ صرف یہی کر سکتے ہیں نا کہ اگر اس پہ کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے تو بتا دیں. بتا دیجیے. اس کے سوا کچھ اچھا جاوید صاحب، یہ ایک کوشچن ہے جو ہمارے ای میلز پر بھی پوچھا گیا، چونکہ موضوع کی مناسبت سے. فتویٰ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک عالم دین جو ہے وہ کسی معاملے میں کوئی اوپینین لکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ فتویٰ ہے، اور فتوے کو وہ پھر لازم قرار دیا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرنا لازم ہے. فتویٰ کیا چیز ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے فتوے کی؟ فتویٰ بالکل اس مفہوم میں بولا جاتا ہے جیسے آپ انگریزی زبان میں ورڈکٹ بولتے ہیں، یعنی کسی معاملے میں کوئی قانونی رائے دیتے ہیں. آپ یہ رائے ہے، میں نے دے دی، آپ کی سمجھ میں آگئی، قبول کر لیجیے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ صرف رائے ہے، اس پہ یہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ کوئی اسلام یا دین نہیں ہے میرے لیے. یہی رائے یا یہی فتویٰ خدا کا پیغمبر دے دے گا تو مجھے ان کی اطاعت کا پابند کیا گیا ہے. فتوے میں کوئی بات نہیں تھی، پیغمبر نے دے دیا ہے تو سر تسلیم خم. ٹھیک ہے. یہی فتویٰ اللہ تعالیٰ دے دیں گے، وہ اپنے معاملے میں یہی کہتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، کہتے ہیں نا. کہتے ہیں، بالکل تو صحیح. ظاہر ہے کہ وہ دے دیں گے، وہ کائنات کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں، ان کے سامنے ظاہر ہے کہ مجھے سر تسلیم خم کرنا ہے. میں بندہ ہوں، مخلوق ہوں، یہی ہے نا میری حیثیت. ایک عالم دیتا ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اچھا یہی جو ورڈکٹ ہے یہ ایک قاضی عدالت میں بیٹھ کے دیتا ہے، نافذ ہو جائے گا. نافذ ہو جائے گا، تاہم اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. اختلاف تو ہر انسان کی رائے سے نافذ کیا ہو جائے جائے گا. اختلاف تو ہر انسان کی رائے سے کیا جائے گا. یعنی اختلاف کو آپ کیسے بند کر سکتے ہیں؟ اختلاف میرا حق ہے، آپ کا حق ہے. اختلاف شائستگی سے ہونا چاہیے، تہذیب سے ہونا چاہیے، سوسائٹی کے اندر کوئی خلفشار پیدا کیے بغیر ہونا چاہیے. ایسے ہونا چاہیے کہ جس سے لوگوں کا شعور بلند ہو، ان کے علم میں اضافہ ہو. اختلاف معاملات کو آگے بڑھائے، نہ کہ معاملات میں خرابی پیدا کرے اختلاف. علماء کرام سے متعلق ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، اجماع کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے. بعض ایسے معاملات ہیں جاوید صاحب جس میں ہمارے یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، 4 بڑے جو امام ہیں، بعض ایسے معاملات ہیں جن میں ائمہ اربعہ متفق ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اجماع ہو گیا ہے. تو جب وہ ائمہ اربعہ، مثال کے طور پہ طلاق والا مسئلہ ہے، تو ائمہ اربعہ جب متفق ہو جائیں تو پھر الگ سے اجتہاد کرنے کی ضرورت پھر کیوں پیش آتی ہے؟ مطلب ایسا عالم پھر الگ سے اجتہاد کیوں کرتا ہے؟ ائمہ اربعہ چاروں متفق ہیں کہ 3 طلاق اگر دے دی جائیں ایک نشست میں تو طلاق ہو جائے. چاروں مل کے بھی انسان ہیں، مجھے دیکھنا ہے کہ ان کی دلیل کیا ہے. اگر ان کی دلیل میری سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کسی معاشرے کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں گے. اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ علماء ہیں، یہ بڑے جلیل القدر علماء ہیں، انہوں نے دین کو سمجھا ہے، دلیل دیں گے نا کسی چیز کی. وہ دلیل میرے لیے قابل اطمینان ہونی چاہیے. اگر وہ میرے لیے قابل اطمینان ہے تو کیوں اختلاف کروں گا؟ میرا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے. آپ کیوں اختلاف کریں گے؟ کیا معقول باتوں سے کوئی اختلاف کیا کرتا ہے؟ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ابھی میں نے تبصرہ کیا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کام کیا، ان کے زمانے کا ایک عرف ہے، اس کے لحاظ سے انہوں نے بہت سے فیصلے کیے، بہت سی آراء قائم کی. ان کے زمانے کا ایک تمدن ہے، وہ ظاہر ہے کہ ان کے اندر بول رہا ہے. ان کے زمانے کا ایک کلچر ہے، اس کے لحاظ سے وہ بہت سے احکام دے رہے ہیں. ان میں سے بہت سی چیزیں آج کے زمانے میں بالکل irrelevant ہو چکی ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. تو وہاں مجھے دیکھنا ہوگا کہ میرے پیغمبر کی تعلیمات کیا ہیں، اور ان کی بنیاد پر آج ایک نئی رائے بھی قائم کی جا سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اب وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی. آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں ہمارے ہاں آج سے 50-100 سال پہلے کوئی آدمی اگر حنفی فقہ سے باہر دیکھنے کی کوشش کرے تو اس کا دین و ایمان خطرے میں پڑ جاتا تھا. اب ائمہ اربعہ تک بات پہنچ گئی. اس سے آگے بڑھتے جائیں گے لوگ. اصل بات وہی ہے جس پر اللہ کے رسول نے ہم کو چھوڑا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے جس کی پیروی کرنے کا نام اسلام ہے. باقی سب انسان ہیں، ہم رجال و نحن رجال. جاوید صاحب یہ آخری ایک کویشچن ہے، اور یہ کافی امپورٹنٹ اس لحاظ سے کہ یہ ہمارے آج کے دور میں پاکستان میں اس کی وجہ سے بڑے پرابلمز ہو رہے ہیں. ایک شخص ہے جو کہ کھلے کفر کا اظہار کر رہا ہے، وہ نماز کا انکار کر رہا ہے، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ قرآن کے اندر تحریف کر دیتا ہے. ایسی صورت میں ایک عالم دین اس کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے، اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے؟ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کی حقیقت بتانی چاہیے. وہ اگر کفر ہے تو بتائیں گے کہ یہ کفر ہے.
وہ اگر شرک ہے تو بتائیں گے کہ یہ شرک ہے. اس آدمی کے بارے میں ہم نے کیا رائے قائم کرنی ہے, اس کے بارے میں اللہ رائے قائم کریں گے. لیکن میں یہ تو بتاؤں گا نا یہ کفر ہے. ہاں تو چیز کے بارے میں بتائیں گے. جب میں یہ چیز بتاؤں گا یہ کفر ہے تو پبلک جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ہوگی, انیشیٹ کرے گی پبلک اپنی طرف سے. کیا کرے گی پبلک کو بھی کچھ نہیں کرنا چاہیے. پبلک کو اس سے بچنا چاہیے نا, یعنی اس کفر سے بچنا چاہیے, اس شرک سے بچنا چاہیے. پبلک کو اختیار کیسے مل جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ کسی آدمی نے ایک غلط بات کی ہے تو میری ذمہ داری کیا ہے ایک عالم کی حیثیت سے کہ میں اس بات کی غلطی دلیل کے ساتھ واضح کر دوں. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کے مخاطبین ہیں وہ بنی اسماعیل ہیں, حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. وہ کچھ غلطیاں کر رہے ہیں, شرک بھی کر رہے ہیں, تو آپ ان کی غلطی واضح کر رہے ہیں. قرآن ان کی غلطی واضح کر رہا ہے, تو غلطی واضح کریں گے ہم. ہمارا کام یہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا داعی حق کے بارے میں کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. ہمارا کام لوگوں کے کفر اور ایمان کے فیصلے کرنا نہیں ہے, ان کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا نہیں ہے. البتہ جو کچھ وہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں یا جو عمل وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اس میں اگر کوئی غلطی ہے, اور وہ غلطی کس درجے کی ہے, وہ کفر کے درجے کی بھی ہو سکتی ہے, شرک کے درجے کی بھی ہو سکتی ہے, گمراہی بھی ہو سکتی ہے, اس غلطی پر لوگوں کو متنبہ کرنا ہے. ہمارا رخ لوگوں کی طرف ہونا چاہیے. اچھا اس کی طرف رخ ہوگا تو خیرخواہی کے جذبے سے اپنے اس بھائی کو اس غلطی سے نکالنے کی کوشش کریں گے. یہ کام تو ہم کبھی کرتے ہی نہیں ہیں. یعنی ہم جا کے ملیں گے, ہم بات کریں گے, ہم گفتگو کریں گے, بڑے غیر معمولی سطح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ان کے خلاف صرف ہنگامہ و احتجاج کرتے ہیں. کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ جائیں, ملیں, بات کریں, ان کی بات خود سمجھیں, اگر وہ کسی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں تو اس سے ان کو نکالیں. یہ کام کرنے کے یعنی ہم ایک شائستہ اور مہذب قوم بن کر دنیا کے ساتھ معاملہ کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ اس بات کی غلطی کو واضح. یہاں پھر ایک بہت بڑی حماقت ہوتی ہے, اور وہ یہ کہ لوگ دو ایکسٹریم پر ہوتے ہیں کہ یا تو آپ اپنے منہ بند کر لیں, غلط کو غلطی نہ کہیں, اور یا یہ ہے کہ آپ کفر کا فتویٰ لگائیں جا کے. نہیں, صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ بات کی غلطی واضح کریں. آپ کے منہ سے ایک بات نکلی ہے نا, وہ بات کسی دلیل پر ہوگی, وہ دلیل غلط ہو سکتی ہے, صحیح ہو سکتی ہے, تو مجھے یہ بتانا چاہیے کہ اس دلیل میں یہ غلطی ہے. جب یہ شائستہ رویہ آپ اختیار کریں گے تو اس کو بھی موقع ملے گا کہ وہ اپنی اصلاح کرے, اور لوگوں کو بھی موقع ملے گا کہ وہ اس چیز کی غلطی سے بچ جائیں. یہ رویہ ہے جہاں ہم کو اللہ کے دین نے کھڑا کیا ہے. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم نے گفتگو کی یہ جو 2 پروگرامز کی ہم نے, عصر حاضر اور علماء کرام کی ذمہ داریاں, یقیناً بہت سارے ایسے سوالات ہوں گے جو اس پورے بحث سے آپ کے ذہنوں میں آئے ہوں گے. ہمارا یہ ای میل ایڈریس ہے ih@duniatv.tv. یہاں پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. ہم کسی متفرق سوالات کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں آپ کے سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.